ہے مگر جن پہ گزر رہی ہوتی ہے ان کو اس چیز کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ان کا اپنا نقطہ نظر تھا، مگر ایک انسان ہونے کے ناطے ایک صحافی برادری میں ایک بڑا نام ہونے، ہم سب کو آج اس چیز کا دکھ ہے اور کینیا کی حکومت اپنے تئیں انویسٹیگیٹ کر کے ایک رپورٹ، ایک اپنا جو انالیسز ہے وہ دیں گے، اور ہم بطور حکومت کے بھی ان کی فیملی کے ساتھ ہر طرح کا تعاون اور ان کی تسلی کے لیے ہر طرح کی انویسٹیگیشن کروانے کے لیے تیار ہیں اور پابند ہیں۔ کوئی بھی پاکستانی ہو، کسی بھی جگہ اس کا اس طرح کوئی حادثہ ہو، تو میں اس کے بعد گزارش کروں گا کہ پچھلے ایک دو دن پہلے آسما جہانگیر کانفرنس میں ہمارے ایک انتہائی قابل احترام، بے باک، نڈر، بہادر اور انصاف فراہم کرنے والے ادارے میں پوری قوم کی ایک امید کہ انصاف فراہم کرنے والے اداروں میں ایسی آواز، طاقتور آواز جو ہے، اس سے پوری قوم کی توقعات، میری مراد ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، کہ لوگوں کی توقعات ہیں۔ انہوں نے وہاں جو بات کی، انہوں نے کہا کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں پر نام لے کر غلطی اگر ان سے کوئی سرزد ہوئے تو بات کی جا سکتی ہے، مگر اداروں پر تنقید نہیں چاہیے ایز ادارہ۔ ہمیں اس بات سے حوصلہ ملا، پوری پاکستانی قوم کو حوصلہ ملا، اور جو اداروں پر تنقید کرتے تھے ان کو ایک پیغام ملا۔ ہم پہلے دن سے اداروں میں بیٹھے لوگوں سے آئین قانون سے ماورا غلطیاں جو ہوتی تھیں ان پر نشاندہی کرتے تھے، بات کرتے تھے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جو غلطیاں ہوئیں ان کا حوالہ دینے پر بھی دانیال عزیز اور طلال چودھری نااہل ہوئے، اور دوسری طرف ایک شخص ایسا لاڈلا جو اداروں سمیت اداروں میں بیٹھے لوگوں پر نہ صرف تنقید بلکہ ان کی تضحیق کرتا رہا اور کرتا آ رہا ہے، مگر اس کو بار بار معافیاں ملتی جائیں۔ سوال یہ ہے، انہوں نے انتہائی محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات درست کہی کہ دباؤ میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، فیصلہ دلوایا گیا۔ انہوں نے درست فرمایا کہ بچے سے تنخواہ نہ لینے پر، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ جو ایک شیخ منیر، جسٹس شیخ منیر سے شروع ہونے والا اور اس کی انتہا جسٹس ثاقب نثار کے دور تک آئے، اور پھر پوری قوم نے دیکھا کہ جو ٹرائل ہوتا ہے، جو ٹرائل کورٹ میں ہونا چاہیے تھا، سپریم کورٹ میں ہوتا رہا، اور اس میں بیٹھے اشخاص جو ہیں انتہائی قابل عزت ہیں، انہوں نے سیسیلین مافیا سمیت کیا کیا القاب دیے
اور اس دوران قوم کی جو ذہن سازی ہوتی رہی، ذہن سازی کی جاتی رہی، وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے اور بڑا احترام ہے، بلکہ حوصلہ دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آواز نے پاکستانی قوم کو کہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو تسلیم کر کے ان کو درست بھی کیا جانا چاہیے۔ یہ ہے قوم کی آواز اور ڈیمانڈ کہ کیا ہم 20 سال بعد یہ اعتراف کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا؟ کیا ہم 6 سال بعد اقرار کریں گے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نواز شریف کو تا حیات نااہل کرنا ناانصافی ہے؟ ٹرائل کورٹ میں جو کیس چلنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گئی اور ان کو اپیل کی جو سہولت قانون دیتا ہے وہ بھی نہ مل سکے، تو آج ایک لاڈلا جو کہتا ہے کہ 22 سال میں نے جدوجہد کی، نہیں، 22 سال اداروں میں بیٹھے لوگ اس کی پرورش اور اس کو پروان چڑھاتے رہے اور پھر بھی وہ نتیجہ نہ دے سکا۔ مگر 22 سال نواز شریف کی جماعت کو توڑا جاتا رہا، 22 سال نواز شریف کی تذلیل، نواز شریف کو نااہل، نواز شریف کو جیل کے میں بند، نواز شریف کو جلا وطن کیا جاتا رہا، مگر اس کی جماعت کو توڑا نہ جا سکا۔ مگر نواز شریف کا جو علم اس نے آئین قانون کی پاسداری کا، جس نے پاکستان کے مسائل کا، پاکستان کو لاحق بیماری کا جو تشخیص کی، جو علاج بتایا، اس کو آج پاکستانی قوم مان رہی ہے، اداروں میں بیٹھے لوگ مان رہے ہیں، اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ اداروں میں بیٹھی شخصیات وہ آواز بلند کر رہی ہیں جو حق سچ کی آواز ہے، جو آئین قانون کہتا ہے، وہ آواز جو پوری پاکستانی قوم 75 سال سے جد و جہد کر رہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر بہت اچھا ہو کہ ہم جوڈیشل ریویو کی طرف جاتے، بہت اچھا ہوتا کہ اگر آج ہم جو اپیل دائر کی گئی ذوالفقار بھٹو کے حوالے سے اس پہ فیصلہ آئے، بہت اچھا ہو جو 7 سال سے پینڈنگ ہے نواز شریف کی اپیل، اس پہ بھی فیصلہ آئے۔ بہت اچھا ہو اگر 22 سال سے جو بے لگام شخص لاڈلا بار بار اداروں پر حملہ آور ہوتا ہے، اداروں میں بیٹھی شخصیات پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کو بھی نوٹس کیا جائے تاکہ دوبارہ کوئی اداروں کی تضحیک نہ کر سکے۔ اور میری بڑی احترام سے گزارش یہ بھی ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے آ رہے ہیں اور سنتے بھی ہیں، بعض اوقات اچھی آواز سننے کو ملتی ہے، اور ہم بڑے معترف ہیں اس بات پہ کہ اس اداروں میں بیٹھے تمام لوگ نہیں، کچھ لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں مگر ادارے بدنام ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑے بڑے فیصلے بھی کرتے ہیں، جس طرح شہید جسٹس سیٹھ وقار، جس طرح جسٹس شوکت صدیقی، اور میں نے جس طرح کہا انتہائی قابل احترام، انتہائی قابل احترام،
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، بے باک آواز، بہادر آواز، پوری قوم پیچھے کھڑی ہے ان کے۔ توقعات ہیں کہ انصاف دینے والا ادارہ اگر اس میں ایسی شخصیات ہوں تو کبھی اداروں سے کسی کو شکایت پیدا نہ ہو، مگر عالم تو یہ ہے کہ جسٹس سیٹھ وقار، جسٹس شوکت صدیقی اور یہاں تک کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انصاف دینے والے، خود انصاف کے لیے کیا کیا مصیبتیں جھیلیں، اور اگر ان کو مصیبتیں جھیلنے کے بعد بھی انصاف نہ ملے تو پھر ہم جیسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا، یہ سب کے سامنے ہے۔ اور آج ہمیں کوئی یہ کہے کہ جناب لانگ مارچ، بھائی صاحب یہ شخص جس کے پیچھے سے صرف سہولت کاری کم ہوئی، کوچ نے اپنا کام دکھانا تھوڑا کم کیا تو نااہلی پر کہتا رہا، پکارتا رہا پوری قوم کو کہ باہر آؤ باہر آؤ۔ چند درجن لوگ باہر آئے تو صورتحال کو بھانپتے ہوئے کہتا ہے واپس جاؤ واپس جاؤ۔ اسی دن کہنے لگ گیا، کوئی نکلتا تو واپس جاتا۔ اور اگر سہولت کار مکمل طور پر کوچ گھر چلا جائے تو یہ لانگ مارچ کی بات کرتا ہے، اس کی جماعت تاش کے پتوں کی طرح بکھرتی نظر آئے۔ یہ لانگ مارچ میں نظر آنے کی بجائے یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے لوگوں کو نظر آئے۔ جو کرتوت ہے اس کے، جو اس نے کیا ہے، یہ تو پاکستان کا پہلا شخص ہے سویلین، جو سویلین لوگوں کے متعلق دن رات کرپشن کے جھوٹے بیانات دیتا تھا، لوگوں کو چور ڈاکو کہتا تھا، اس کی سہولت کاری ہوتی تھی، اس کو کوئی نوٹس نہیں کرتا تھا، مگر خود پہلا سویلین ہے، 75 سالوں میں پہلا سویلین ہے جس پر کرپشن ثابت ہوئی، چوری ثابت ہوئی۔ مگر آج تک اس سے پہلے جتنے سویلین ہو گزرے، کرپشن کے، غداری کے چارجز بڑے آسان ہوتے ہیں لگانے، لگتے رہے، مگر آج تک کسی پر کوئی چیز ثابت نہ کی جا سکی۔ یہ واحد بندہ ہے جس پر الزام بھی کوئی اس سے پہلے نہیں لگاتا تھا، صرف کہتا تھا چیک کر لو اس کو، چیک نہیں کوئی کرتا تھا۔ اس کو صادق اور امین ثاقب نثار نے ڈکلیئر کیا، اور آج ثاقب نثار کا چہرہ دیکھیں، اس سے کوئی پوچھے کہ ثاقب نثار صاحب یہ جو آپ نے صادق اور امین، اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہمارے جذبات، دینی جذبات جو مجروح ہوتے ہیں اس لفظ سے، وہ اس لیے کہ یہ انبیاء اکرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی صادق اور امین نہیں ہو سکتا۔ اور جس بد کردار کو ثاقب نثار کہتا رہا کہ یہ صادق اور امین ہے، اور اس کی چوری آج تھوڑی سی کوچ نے قوت اس کی کم ہونے کی وجہ سے آج یہ اس کی ثابت ہو گئی ہے۔ ابھی تو منی لانڈرنگ کیس باقی ہے، فیصلہ ہونا چاہیے۔ ابھی تو اس کے کرپشن کے کیسز موجود ہیں، فیصلے کیوں نہیں آتے؟ یہ کہتا ہے کہ عام لوگ، چھوٹے چور کو سزا ہوتی ہے، تو چھوٹا چور بھی ہے جو چائے کے سیٹ لے جاتا ہے، جو واٹر کی بوتلیں، پانی کی بوتلیں بھی اٹھا کر لے جاتا ہے، چھوٹا چور بھی ہے اور اربوں کا چور بھی ہے۔
جس کیٹیگری میں فٹ ہوتا ہے تو دونوں شکلوں میں جیل میں ہونا چاہیے. مگر آج بھی اگر تو باہر پھر رہا ہے تو آپ تو کہتے تھے نا کہ میں نے 126 دن دھرنا دیا. بھائی 126 دن دھرنا کوچ کی وجہ سے دے گیا. اس وقت تھرڈ امپائر سے تمہیں توقعات تھی کہ انگلی اٹھے گی. آج 26 گھنٹے دھرنا نہیں دے سکے گا جب تک کوئی اشارہ نہ ہو, جب تک کوئی تمہیں تسلی نہ دے. اور یہ بھی سنو, اگر یہ تم کہتے ہو کہ تو بڑا پاپولر ہے تو بھائی ہماری پاپولیرٹی یہ تھی کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر کسی کی خواہش پر تاحیات نااہل ہو جائے تو پابندی لگ جائے کہ وہ اپنی جماعت کا صدر نہیں رہ سکتا, پابندی لگ جائے کہ میڈیا پہ دکھانا جرم ہے. تمہیں بھی تو سزا ہو چکی ہے, تو آج بھی میڈیا پہ نظر آ رہا ہے, یہ دورہ میں آ رہا ہے. پھر آپ کو بھی کبھی میڈیا پہ نظر نہیں آنا چاہیے تھا اگر انصاف ایک جیسا ہو تو. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہے, اس کی عنایت, اس کا فضل کرم ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارا ایمان پختہ ہے اس بات پہ کہ دیر ہے اندھیر نہیں. جو غرور تکبر تیرے میں کوچ نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا, وہ تکبر تو آج بھی قائم ہے, مگر مکافات عمل دیکھ لو. آج جو کچھ کہہ رہے ہو لوگوں کو, یہ آج سے 7-8 سال پہلے جوید ہاشمی کہہ رہا تھا. جوید ہاشمی نے جو کچھ کہا اس کا تسلسل ہے آج تک. تو پھر میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہر حال میں اگر 22 سال میں اداروں میں بیٹھے لوگ تمہیں پہچان نہیں سکے تو میں بڑا موترف ہو گیا ہوں اس بات پہ کہ ریحان بی بی نے, ریحان خان نے 11 ماہ میں تمہیں پہچان لیا. یہ بڑی بات ہے کہ 22 سال میں کوئی اس کو اگر پہچان نہیں سکا تو اس نے 11 ماہ میں اس کو پہچان لیا کہ اصل حقیقت اس کی کیا ہے, اس لیے اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی. تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ بھائی صاحب بار بار کہتے ہیں نا لونگ مارچ, یہ لونگ گواچا نو لبنا نہیں, اس لیے کہ جو کچھ ہوتا رہا سہولت کاری سے ہوتا رہا. آج سہولت کاری کم ہوئی تو موصوف کے کیس کھلنے شروع ہو گئے, اور جب سہولت کاری بالکل ختم ہو گئی تو موصوف کسی حال میں بھی کسی چوک چراہے میں نظر نہیں آئیں گے, بلکہ ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ختم ہوگی. جو اس نے پاکستان کی سلامتی سے کیا, جو کچھ اس نے 4 سالوں میں پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا, جو کچھ اس نے سائفر, ابھی تو بے شمار وہ چیزیں ہیں جو قوم کے سامنے نہیں آ رہی. جب ایک ایک کر کے وہ چیزیں سامنے آئیں تو سب کو یقین ہو جائے گا کہ انصاف فراہم کرنے والے ادارے جب آزادانہ طور پر, جو کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ, جو کہتے ہیں جسٹس شوکت صدیقی, کہ سب اپنی جگہ چیزیں چلی گئیں, تو موصوف تاحیات جتنا اس میں ابھی اس کی اللہ زندگی کرے, مگر ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی. لانگ مارچ وغیرہ کوئی چیز نظر نہیں آپ کو آئے گی, کیونکہ سب فیملیاں جانتی ہیں. یہ تو کہتا ہے
کہ جناب کیسا احتجاج ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ انجوائے کریں گے. میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے کہ احتجاج میں بھی لوگ انجوائے کرتے ہیں. احتجاج میں تو لوگ افسردہ ہوتے ہیں, غم و غصہ ہوتا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ یہ کہتا ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ کنٹینر پر کھڑا ہو کر بھی یہ کہا کرتا تھا کہ دھرنا ختم ہو گیا تو راتوں کو مجھے نیند کیا کرے گی. میں یہ سوچتا ہوں اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو پھر نظر آئے گا کہ کیسا احتجاج یہ کرنا چاہتا ہے. بہت شکریہ.